جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا۔ حضور جنہ دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا۔ حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے آل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے۔ جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا، تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اشش کر اٹھے، کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث؟ توجہ، جیڑی امام حسین کو مروی ہے، کیوں جی؟ ہاں امام حسین تے تسی ویسے اشش کر اٹھنا ہے تے دسو یہ تنخواہ دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیاں ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے۔ پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہندا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا، تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان۔ جدو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھائی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کول جانا پینا۔ ہاں جی، یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹدا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے ادنا گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اے نہ ہوے تساں دین تو چلے جاؤ۔ حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی دسی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی، یہ پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن۔ اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی سامان سفر۔ اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا۔ تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر۔ اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے۔ ہاں جی، پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں۔ ہاں جی، اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر۔ تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک۔
عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطولي. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يتبي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نسية وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب. امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی علا کو پوچھا وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیو جیسی میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کیو جیاں سن حضور دیاں پلکاں کیو جیاں سن حضور دی پیشانی مبارک کیو جیسی حضور دا سر اقدس کیو جیسی حضور دے مبارک ہاتھ کیو جیسن حضور دیاں کلائیاں کیو جیسن حضور دے کندھے مبارک کیو جیسن حضور دا سینہ کیو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کیو جیسن حضور دی مانگ کیو جیسی رسول اللہ دی پاؤں مبارک کیو جیسن حضور چل دے کیویں سن حضور مسکراندے کیویں سن حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن حضور گفتگو کیو جی کردے سن کہندے نے میں اپنے مامو جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں
تے فقتمت قال الحسن فقتمت الحسین زمانہ. امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں. کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تانوں پتہ ہے ساڈے نانا جان دے ابرو کیہو جے سن. کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدوں میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو. کہنے لگے میں حیران ہو گیا. امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن.